جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا تذکرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سامنے فرمایا۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ سن کر صحابہ کرام میں ایک شوق پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام کے دل میں خانہ کعبہ کے طواف کا ایک شوق پیدا ہو گیا، ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ صحابہ خانہ کعبہ کے طواف کے واسطے صحابہ کے دلوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال ذی القعدہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے واسطے عمرہ کے واسطے تیار ہو گئے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف کے واسطے تیار ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ جانے کے واسطے صحابہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام خانہ کعبہ کے طواف کے واسطے آپ کے ساتھ جانے کے واسطے روانہ ہوئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ یہ قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے واسطے، مکہ مکرمہ جانے کے واسطے، خانہ کعبہ کے طواف کے واسطے، بیت اللہ کی طواف کے واسطے مدینہ منورہ سے یہ قافلہ روانہ ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک شوق، ایک جذبہ، ایک اضطرابی حالت، خانہ کعبہ اللہ کا گھر دیکھے ہوئے ایک مدت گزر گیا تھا، بہت دن ہو گیا تھا۔ مکہ کی گلیوں کو دیکھے ہوئے، خانہ کعبہ کو دیکھے ہوئے، بیت اللہ کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گیا تھا، مدت بیت گئی تھی۔ اب جب صحابہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین شوق میں، اضطراب میں صحابہ آگے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے زبان پر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ تھا۔ صحابہ کرام بیت اللہ کی طواف کے واسطے بے چین تھے۔ جب یہ قافلے کی روانگی ہوئی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو روانہ ہوئے، چلتے ہوئے جب ایک میدان آیا جس کو ہم اور آپ حدیبیہ کا میدان کہتے ہیں، حدیبیہ کے میدان میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اونٹنی کو بہت اٹھانے کی کوشش کی مگر اونٹنی نہ اٹھی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اپنی من سے نہیں بیٹھی ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اور اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی اٹھ گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے میدان میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، پیاس سے سبھی تڑپ رہے تھے، جو پانی تھی وہ پانی ختم ہو گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ اس میدان میں، حدیبیہ کے میدان میں ایک کنواں تھا، وہ کنویں کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تیر لے کر آؤ۔ آپ کے تیر کو لایا گیا، آپ کے تیر کو کنویں میں گاڑ دیا گیا۔ آپ کے تیر کو کنویں میں گاڑتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنواں پانی سے بھر گیا۔ صحابہ کرام نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا، پانی پیا، سیراب ہو۔
الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب معجزہ تھا جو حدیبیہ کے میدان میں واقع ہوا۔ اسی طرح سے اور بھی بے شمار معجزات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہم آپ کے معجزات کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ آپ کا معجزہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام کو پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام حدیبیہ کے میدان میں ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذرائع سے خبر ملی کہ قریش مکہ، مکے کے لوگ، مکے کے کافر ہمیں کسی بھی حالت میں مکے کے سرزمین میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے واسطے روانہ ہوئے اور ایک ساتھی کی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں کو، قریش کو، وہاں کے سرداروں کو یہ بتا سکے کہ ہم یہاں لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، لڑائی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا لڑنے کا کوئی خیال نہیں ہے، ہم صرف خانہ کعبہ کی طواف کے واسطے آئے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے واسطے آئے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے واسطے آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے واسطے آئے ہیں، بیت اللہ کی طواف کریں گے پھر ہم مدینے کو روانہ ہو جائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ نے ابو سفیان کی خدمت میں حاضر کیا۔ ابو سفیان کو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عثمان غنی نے سنایا۔ میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیغام تھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عثمان غنی نے ابو سفیان کو سنایا تو ابو سفیان نے کہا کہ محمد کو، ان کے ساتھیوں کو کسی بھی حال میں اس سال مکے میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ عثمان، اگر تم اکیلا چاہتے ہو تو خانہ کعبہ کے طواف کرو، خانہ کعبہ کی زیارت کرو، بیت اللہ کی طواف کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب کے بغیر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کیے بغیر، آپ کو چھوڑ کر اکیلا خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے، طواف کرنے سے آپ نے انکار کر دیا کہ جب تک میرا محبوب، میرا نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طواف نہیں کرتا، بیت اللہ کی طواف نہیں کرتا، بیت اللہ کی زیارت نہیں کرتا، میں اپنے محبوب کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کے طواف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو کام میرا نبی نہیں کیا میں اس کو کیسے کروں؟ میرے نبی جو کام کریں گے اس کے بعد جو میں کام کروں گا، جب ہی میری وہ سنت ادا ہوگی، وہ کام میرا ایک عمل ہوگا، وہ میری ایک سنت ادا ہوگی، اس میں میرا ایک نیک عمل ہوگا، اس میں مجھے نیکی ملے گی، میں اپنے محبوب کے بغیر خانہ کعبہ کے طواف نہیں کر سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے محبوب کے بغیر خانہ کعبہ کے طواف سے انکار کر دیا تو ابو سفیان غصے کے مارے اپنا چہرہ پھیر لیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں قید کر دیا۔ عثمان غنی قید کر لیے گئے۔ ادھر حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سفیان نے قید کر لیا اور عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ جو ہی یہ خبر، حالانکہ یہ خبر غلط تھی، لیکن یہ خبر جو ہی حدیبیہ کے میدان میں پہنچتا ہے کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، عثمان غنی شہید ہو گئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اس میدان میں ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کو اپنے ہاتھ میں ایک بیعت لی،
صحابہ کرام نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو بیعت کی، جو معاہدہ کیا، جو وعدہ کیا، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتا ہے۔ کس بات پر بیعت تھی؟ کس بات پر وعدہ لیا گیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی قیمت لگائی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا قیمتی آدمی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نگاہ میں عثمان غنی کتنی عظمت والا انسان ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر 1400-1500 صحابہ کرام نے امام الانبیاء کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا، یہ بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، اس وقت ہم مدینہ واپس روانہ نہیں ہوں گے۔ گویا کہ اس بات کو بتا دیا گیا کہ خون عثمان کتنی قیمتی ہے، عثمان کا خون کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک عثمان کے بدلے کے واسطے، ایک عثمان کی خون کا بدلہ لینے کے واسطے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کرام اپنے گردنوں کو کٹانے کے واسطے تیار ہو گئے اور امام الانبیاء کی ہاتھ پر ہاتھ دے کر وعدہ کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں، اب سوچ سکتے ہیں کہ آخر کتنی قیمتی انسان تھے عثمان غنی، کیا عظمت تھی اس کی، امام الانبیاء کی نگاہ میں اس کی کیا مقام تھا کہ ایک کے بدلہ کے واسطے 1500 صحابہ کی کرام کے گردنیں کٹانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ پھر جو ہی یہ خبر ملی کہ نہیں، عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا، عثمان غنی حیات سے ہیں، آپ قتل نہیں ہوئے، آپ کی شہادت نہیں ہوئی، تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دوسرا ہاتھ آپ کا سب سے صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر رکھا، گویا فرمایا کہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ یہ تو عثمان غنی سے عظیم محبت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عثمان غنی کے دل میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی، یہ لوگ ایک دوسرے کے واسطے کیسی قربانیاں پیش کرتے تھے، کتنی عظمت رکھے تھے، کتنی محبت تھی اپنے دل کے اندر امام الانبیاء کی کہ میں میرے محبوب کے بغیر، میں میرے نبی کے بغیر خانہ کعبہ کے طواف نہیں کر سکتا۔ یہ عظمت والی باتیں ہیں، شان والی باتیں ہیں، سوچ اور سمجھ کرنے والی باتیں ہیں، اندازہ کرنے کی چیز ہے کیا ہی شان تھی عثمان غنی کی، کیسی محبت تھی صحابہ کرام کے دل میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مکے کے اندر قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ حدیبیہ کے میدان میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے واسطے صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، صحابہ کرام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں، عثمان غنی کا بدلہ لینے کے واسطے صحابہ تیار ہیں، تو قریش مکہ نے اپنا قاصد بھیجا، اپنے قاصد بھیج کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر وہ قاصد نے مکے کے سرزمین میں آ کر قریش مکہ کو بتایا کہ صحابہ کرام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے ہیں، جو عقیدت رکھتے ہیں، ان کی محبت کی بنا پر تم کبھی بھی صحابہ کو، محمد اور محمد کے ساتھیوں کو تم کبھی بھی نیست و نابود نہیں کر سکتے، کبھی بھی ان کو تم نہیں ہرا سکتے۔ تو پھر قریش مکہ نے دوسرا آدمی بھیجا، دوسرے آدمی نے صحابہ کرام کی عظیم محبت کو دیکھا، ان کے حالات کا جائزہ لیا، ان کی شوق جذبے کا جائزہ لیا، جس کی بنا پر وہ دوسرے قاصد بھی آ کر یہ خبر دی، اطلاع دی، رپورٹ پیش کیا کہ صحابہ اپنے نبی سے جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کی بنا پر تم کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے، لہذا ان کے ساتھ صلح کر لیا جائے۔ تو پھر قریش مکہ کے بہت بڑے لیڈر، سیاستداں، اپنی زبان کے اندر جس کی تاثیر تھی،
جو بات کرنے کا انداز تھا قریش کے اندر، وہ خطیب قریش کے لقب سے مشہور تھا۔ خطیب قریش سہیل بن عمرو مکے کی سرزمین سے قاصد بن کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچتے ہیں اور بہت دیر کے بعد بات چیت کرتے ہوئے اس معاملے کو صلح پر لے کر آتے ہیں۔ یہ معاملہ صلح پر طے ہو جاتی ہے، اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ بہت ہی کوشش کے باوجود جب معاملہ صلح پر آیا اور خطیب قریش اپنے شرائط منوائے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام شرائط کو مان کر جو صلح کی، اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اسی چیز کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر جو شرائطیں پیش کی گئیں، سہیل بن عمرو نے جو باتیں وہاں رکھی، ان باتوں کو سامنے لا کر یہ اندازہ ملتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے، لیکن اس کے اندر کیا مصلحتیں تھیں، اس کے اندر نگاہ نبوت کے کیا حکمتیں تھیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے اندر کس مصلحت کو سمجھتے تھے۔ نگاہ نبوت کے سامنے صحابہ خاموش تھے، لیکن صحابہ کرام کے دل میں جو شوق تھا، جو جذبہ تھا، اگر معاملہ لڑائی کے میدان میں آ جاتا تو صحابہ مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے صحابہ خاموش تھے اور تمام شرائط کو مان کر صلح کر لیا گیا۔ ابھی صحابہ امام الانبیاء حدیبیہ کے میدان ہی میں ہیں۔ اسے سہیل بن عمرو کا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرزمین میں ایک پکے سچے ایمان والے تھے، یہ پکے سچے مسلمان تھے، اور قریش نے ان کو قید کر دیا تھا۔ ان کی ایمان لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ جب ابو جندل کو معلوم ہوا کہ صحابہ حدیبیہ کے میدان میں ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں ہیں، تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی انداز سے اپنی قید خانے سے بھاگ کر حدیبیہ کے میدان میں آ گئے۔ ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں زنجیریں، جسم پر زخموں کے نشانات، مار کھاتے ہوئے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں، اسی حالت میں حدیبیہ کے میدان پہ پہنچتے ہیں۔ ایک طرف امام الانبیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، ایک طرف ان کے ہی باپ، ان کے ہی والد سہیل بن عمرو قریش مکہ کا نمائندہ بن کر حدیبیہ کے میدان میں ہیں۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے۔ باپ قریش مکہ کا نمائندہ ہے اور بیٹا ابو جندل ایمان والا، مسلمانوں کا ساتھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے واسطے حدیبیہ کے میدان میں ہے۔ لیکن شرائط کیا ہے؟ اگر مکہ سے کوئی مسلمان بن کر بھاگ کر مدینہ آئے تو مدینہ والے اس مکہ واپس کر دیں گے، اور مدینہ سے کوئی مکہ آئے مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی جو بہت سی شرائطیں تھیں، ان تمام شرائطوں کو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شرائطوں کو مان چکے تھے۔ تو اس شرائط کے مطابق اب اس حدیبیہ کے میدان سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ بھیجا جا رہا ہے۔ گویا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر آئے ہیں، قید سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ گئے ہیں، پھر دوبارہ بھیج دیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا، ان کے ساتھ اور کیا زیادتی ہوگی، ان کے اوپر اور کیا ظلم ہوگا۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر صحابہ ایمان والے جان قربان کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ ابو جندل اس میدان سے واپس پھر مکہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ اب جب ابو جندل کو مکہ لے کر گیا تو اس کو قید کر دیا گیا، اور اس کی نگرانی کے واسطے ایک آدمی کو مقرر کر دیا گیا، اس کو دیکھ بھال کرتا رہے۔ ابو جندل نے اس آدمی کو محنت کی،
اللہ اس کے رسول کی تعریف کی، آخرت کی یاد دلایا، قبر کی فکر دلایا، تو وہ آدمی جو نگراں تھا ابو جندل کے ہاتھ پر وہ ایمان لے کر آ گیا۔ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ وہ بھی ایمان لے کر آ گئے ہیں تو اس کو بھی قید کر دیا، پھر دوسرے آدمی کو اس کی دیکھ بھالی کے واسطے وہاں پر رکھا۔ ان دونوں کی محنت سے انہوں بھی ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو گویا کہ اب قید خانہ تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا۔ اسی طرح سے مورخین فرماتے ہیں کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے تقریباً 300 آدمی ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے دین کی خدمت والے، یہ تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھیں سنیں۔ صحابہ کرام جو محبت کرتے تھے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں دین کی خاطر جو محنتیں کرتے تھے، ان سچے واقعات کو ہم پڑھیں سنیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ہم بھی آخرت کی فکر کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچے واقعات جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور حدیبیہ کے میدان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے واسطے جو بیعت لی گئی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔